एस्टीम्ड टीचर्स, प्रोफेसर और टीचर्स थी दो, और एक ड्राइवर पाकिस्तानी जो शहीद हुए, उनकी मेमोरियल सर्विस की थी चाइनीज़ काउंसलेट में। कल सुबह ही हमने की थी, और रात को तकरीबन 11 बजे हमें ये पता चला इस दहशतगर्दी के वाक़े में एक हमारा बच्चा 24 साल का था उमर, जो कि खुद जिना अस्पताल में एक टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था, वो शहीद हुआ। 10 लोग और इंजर हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है, उन 10 में से 8 तो रात को ही डिस्चार्ज कर दिए गए थे, 2 एडमिटेड थे, एक का रात को ही उसको ऑपरेट किया। और मेरी सुबह फिर डॉक्टर साहब से बात हुई थी, रात को भी बात हुई थी, वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर साहब ने कहा है। और दूसरा जो इंजर्ड था उसको कह रहे हैं कि हम डिस्चार्ज अभी कर रहे हैं। दहशतगर्दी का ये वाक़या और जो 1 महीना पहले हुआ था, मैं वार्न करता हूँ, ये क्लेम कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी कोई बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कहते हैं सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है। दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई ज़बान है, ये ना सिंधी है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है, ये पाकिस्तानी नहीं है, इंसान ही नहीं है। हमने ऐसे लोगों को, मैंने कल बताया, वो टीचर्स, हम अपने माँ बाप के बाद अपनी तरबियत में सबसे ज़्यादा इंडेटेड होते हैं अपने टीचर्स को। वो कौन शख्स होगा जो उस्तादों को मारे? वो कौन शख्स होगा कि एक 24 साल का बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी आगे जिसकी रहती है, उसको बम के धमाके से उड़ा दे? हम उसको इंसान नहीं कहते। मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, पाकिस्तान के हर शहरी की तरफ से मैं वार्न करता हूं। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं कराची में, ये वक्त हम वापस आने नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इन दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ के, कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और हम इनको ख़त्म करेंगे। खुशी इधर ज़रूर हुई। मैं खुद कल रात को जब 11 बजे ये इंसिडेंट हुआ था, इमीडिएटली हमारे कैबिनेट मेंबर्स भी वहाँ पहुँचे थे, और मैं तकरीबन 3 बजे तक देख रहा था इस चीज़ को। खुशी ज़रूर हुई कि इधर जब आया तो जैसे आप कह रहे हैं, खलील भाई ने भी कहा, ज़ुबैर साहब ने, इदरीस साहब ने कहा कि यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। अब खड़े होने की जगह भी ख़त्म होगी, लोग बाहर हॉल से खड़े हैं। I am also very grateful to the diplomatic community who come here today. Thank you very much for the support. And inshallah ta'ala, the resolve of the government of Sindh, the resolve of the people of Sindh, the resolve of the people of Pakistan to get rid of these terrorists, your support and your presence here gives us that strength that yes, you believe in the people of Pakistan, you believe in the resilience of the people of Pakistan, and inshallah ta'ala, we'll defeat these terrorists. ये इवेंट 2004 से होता चला आ रहा है। आखिरी बार 2019 में हुआ था, आज 2 साल के गैप के बाद, और 2019 में भी मैं इधर ही आपके साथ खड़ा था इस इवेंट के इनॉग्रेशन के लिए। एक चीज़ ज़रूर मिस करते हैं, सिराज कासिम तेली साहब, जो 2004 से हर इवेंट में, कोई और हो ना हो, मेरे ख्याल कम ही ऐसे लोग हैं, 2-4 ऐसे होंगे जो 2004 से कंटिन्यूसली आए। हम आज सिराज कासिम तेली को मिस कर रहे हैं। आप सब उनको जानते हैं। वो तेली साहब ऐसी शख्सियत थे, वो कोई बिल्ट में भी इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही वाज अ जायंट वेरेवर ही सैट। जहाँ पे भी वो बैठते थे उधर ही से काम शुरू था। मुझे याद है, अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हुई। मुझे याद है जब कोविड आया था 2020 के शुरू में, बिजनेस कम्युनिटी मेरे से बहुत नाराज थी।
اس لیے کہ ہم نے وہ سٹیپس لیے تھے جو پاکستان میں کوئی اور نہیں. دیکھیں مشکل ڈیسیشنز لینی پڑتی ہیں. ابھی بھی ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم مشکل ڈیسیشنز لینے میں گھبرا رہے ہیں اینڈ دین وی پے فار اٹ ان دا فیوچر. کووڈ کی مشکل ڈیسیشنز تھیں جو حکومت سندھ نے لی. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, چاہے وہ بزنس کمیونٹی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ریلیجس فیکشن کیوں نہ ہو, لوگ آپ نے ساتھ دیا. اینڈ واٹ وی ڈڈ ہیئر ان کراچی, واٹ وی ڈڈ ہیئر ان دا پروونس آف سندھ was repeated all over Pakistan. Everybody followed us and we were able to bear the minimal losses of COVID as compared to say our neighbors on the east or on the west, may it be India or Iran. ادھر جو حالات کووڈ نے کی تھی ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے آلمائٹی اللہ سیفڈ سے بچایا. تو 2 سال بعد یہ ایونٹ ہو رہا ہے. 2004 سے یہ ایونٹ, اور اس ایونٹ کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے, جو سوچ ہے, وہ آپ کو بتائی زبیر صاحب نے. ایشوز کافی ہیں, میں جو 2-3 چیزیں ٹچ ہوئی ہیں وہ ضرور کروں گا. سب سے پہلے تو میں جو بھی ایگزیبٹرز ہیں, جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں, چاہے وہ لوکل ہوں یا انٹرنیشنل, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ادھر آئے ہیں اور یہاں پہ یہ ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس شہر کے لوگوں کو, انڈسٹری کو اس ایونٹ سے فائدہ ہوگا, اور جو ایگزیبٹرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, بیکاز کراچی is such a vibrant city. The potential that Karachi has, and people have talked about it and also say a few words about it, is tremendous. We have, آپ تو کہتے ہیں نا زبیر صاحب, معاف کیجیے گا لوگ اس کو غلط بھی لیں گے, بٹ آئی ایم سیئنگ اٹ فرام مائی ہارٹ. یو مائٹ کہ 70% دیتا ہے پاکستان کا ٹیکس اور 95% سندھ کا ٹیکس. 70 نہیں, 90% پوٹینشیل کراچی میں ٹیکس دینے کا, because we will make people of Karachi earn so that they pay taxes. Yes, we want at the same time that the remaining part of Sindh and of Pakistan also develops and they also pay tax. میرا تعلق سیون شہر سے, چھوٹا سا شہر ہے, لیکن سیون ایک زمانے میں سندھ کا کیپٹل بھی ہوتا تھا. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ 70% آپ نہ دے, سیون دے یہ ٹیکس, لیکن سیون تب دے گا جب سیون کو بھی آپ کراچی کی طرح میپ پہ لائیں گے. سو دیٹ از آبجیکٹو کہ ہم پورے ملک کو, اس ملک کا پوٹینشیل اتنا ہے. کراچی ایبسولوٹلی is the engine of growth, it is a driving force behind the whole country. اور میں تو یہی کہوں گا نا, کراچی اور زیادہ ٹیکس دے, اور زیادہ کمائیں ادھر کے لوگ, اور زیادہ ٹیکس دے. انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے. اور ہم ساتھ مل کے, ہم کچھ دنوں پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میٹنگ کی تھی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, اور ابھی میں نے جام اکرام صاحب سے پوچھا, اس دن وہ نہیں تھے کراچی, نہیں ادھر موجود تھے, لیکن اسی میٹنگ کے ایک دم بعد آئی ہیڈ کانٹیکٹڈ ہم اور بریف کیا تھا. سعید غنی صاحب ادھر موجود تھے, باقی دوست اور وقار بھائی موجود تھے. ہم نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنائیں گے ود دا بزنس کمیونٹی, جس میں گورنمنٹ کے لوگ, بیوروکریسی کے لوگ, پالیٹیشینز سب ساتھ مل کے اس شہر کی بہتری, اس صوبے کی بہتری کے لیے جو کرنا ہے. ہم نے اس کمیٹی کے اندر کہا ہے کہ ہم ایک سب کمیٹیز انفراسٹرکچر کی, انرجی کی, پانی کے حوالے سے, گاربیج کلیکشن کے حوالے سے, ویسٹ واٹر کے حوالے سے, یہ سب بنائیں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور اس شہر کو اور پروگریسو کریں اور ملک کے لیے کمانے والا کریں. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کم ہو رہے ہیں, اگر کراچی ڈیولپمنٹ یا گروتھ کراچی کی کم ہوگی تو پورا ملک سفر کرے گا. اور یہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو بتانے کی. پچھلی فیڈرل گورنمنٹ کا the lesser said is better, and I don't want to make this an issue. وہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں الیکشن کرو. بھائی تم نے 3.5-4 سال میں کیا کیا جو تم مانگ رہے ہو ایک اور موقع؟ ہر چیز میں تباہی آئی اس دور میں. خیر میں اس پہ نہیں آتا. آپ نے بات کی نا پچھلی گورنمنٹ, آپ نے کہا آپ نے 1.5 کروڑ روپیہ رینٹ دیا ہے اس کووڈ کا. آپ کو پتہ یہ ہم نے یہ ہالز لیے تھے کووڈ کے لیے, ادھر اسپتال بنایا تھا سندھ حکومت نے, ہم نے تب بھی رینٹ دیا ان کو اس کا, اور ہم نے اس کے بجلی کے بل دیے. اور وہ سختی سے خط لکھتے تھے کہ پیسے بھرو,
आप लोग यह कोविड पे नहीं छोड़ा उन्होंने. So this is what this was ये बता रहा हूँ contribution ये है. आपने बात की है. मैं नवीद कमर साहब, नवीद कमर is from this province, he is from this city. नवीद कमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और जल्द हम एक मीटिंग करेंगे. नवीद साहब से कहूंगा या उनके दफ्तर में या मेरे पास. जी मैं वो सब बता रहा हूँ. मैं वो इंशाल्लाह कर. वो आपने ईडीएफ की बात की, आई हैव दैट इन माइंड कि कैसे करें. और न्यूटेक यूनिवर्सिटी की बात की. जुबैर साहब का इशू है. ही इज आल्सो गॉट एन इंस्टीट्यूशनल memory. He's been my cabinet colleague. We work together. तो इतनी चीज़ें जब होती हैं जहन में कि वो कोशिश होती है कोई चीज़ मिस ना हो जाए और चीज़ कन्वे करें. यहाँ पे बात की है कराची में डेवलपमेंट के हवाले से. यस, लॉट इज़ रिक्वायर्ड. मैं आपको बताऊं, मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2015-16 में एक स्टडी इनिशिएट कराई थी विद द वर्ल्ड बैंक which we called the Karachi Transformation Plan, KTP के नाम से. और उस स्टडी में we found out the gaps. We asked them to help us. उन्होंने gaps बताए हमें. उन gaps के ऊपर हमने कहा कि क्या investment चाहिए. Numbers are huge. उस वक्त जो है ना वो $3 बिलियन की बात कर रहे थे. अभी तो और बढ़ गई होगी कीमत उन चीज़ों की. This kind of money ना सूबाई ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है ना फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है. सो वी हैव टू लुक एट अदर प्लेसेस. और हमने वो काम शुरू किया. अभी जो काम चल रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जो रेड लाइन है ट्रांसपोर्ट की, उस पर काम तेजी से अभी सारे कॉन्ट्रैक्ट शुरू है. वो उसकी कीमत है 75 अरब रुपए, 65 बिलियन रुपीज. दिस काइंड ऑफ मनी ऑब्वियसली वी कांट स्पेयर फ्रॉम आवर रिसोर्सेज. हमारा सिंध हुकूमत का कल मैंने बैठ के मैंने कहा था, कैबिनेट मीटिंग में हमने डिस्कस किया था. सो आई कॉल्ड द फाइनेंस सेक्रेटरी यस्टरडे. आई सैट डाउन विद देम कि एक एक हिसाब लगाएं कि हम सिर्फ सैलरीज में 55 अरब रुपए देते महीने के, सैलरीज एंड पेंशंस. यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दैट वी हैव. तो ये पैसे निकालना. यहाँ हम जो वेस्ट ट्रीटमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक की को 40-45 अरब रुपए की एस्टिमेट है. द अदर वन इज अ लिटिल लेस देन दैट. नाउ दिस काइंड ऑफ मनी वी कैन नॉट स्पेयर फ्रॉम आवर प्रोविंशियल किटी. वी डोंट अर्न दैट मच. वी हैव द पोटेंशियल टू अर्न दैट मच, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टैप नहीं कर सक रहे हैं और ना फेडरल गवर्नमेंट देगी. सो वी हैव टू लुक आउटसाइड. और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, इस पूरे रीजन में सिंध 2 वाहिद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बीन रैंक्ड अलोंग विद सॉवरन स्टेट्स. One is Sindh, the other one is a state in India, Gujarat. और हम जो हैं, the performance of the public-private partnership program in Sindh is better than, it's actually double that, the performance of the public-private partnership of the federal government. So we want to capitalize on that. We are working on that. हमने काम किया है. हम एक कुवैत की कंपनी के साथ एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट, दैट अगेन इज अबाउट 30 और 35 बिलियन रुपीस का, एनएटेक के साथ काम कर रहे हैं कि वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं थर में पानी ले जाने के लिए फॉर द पावर प्लांट, सो दैट वी कैन हैव एनर्जी सिक्योरिटी, वी कैन हैव चीप इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू आवर पीपल. और अगले हफ्ते जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें द वीक आफ्टर नेक्स्ट, उसमें हमें एक साइडलाइंस पे हुकूमत सिंध को, सूबा सिंध को अलग से इनवाइट किया. वहाँ पे एक पाकिस्तान ब्रेकफास्ट हर साल होती है जहाँ से पाकिस्तान के लोग जाते हैं. बट इस साल उसी साइडलाइंस पे हमने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की थी दुबई में. वहाँ पे लोग आए थे और उन्होंने हमें कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सूबा सिंध के लिए हम अलग से 3-3.5 घंटे वो स्लॉट करेंगे फॉर लंच, जहाँ पे वो इन्वेस्टर्स बुलाएंगे. मैं सबको इनवाइट करूंगा, whoever is attending the World Economic Forum. Please contact the investment department because the seating is limited. So if you know anybody who wants to be there, who is going to be there and wants to attend, any friend, any associate जो बाहर के मुल्कों के आपके बहुत associates हैं, anybody who is visiting the World Economic Forum, the 24th of May, lunch पे हमने एक इन्वेस्टमेंट सेशन है सिंध का,
اس کو اٹینڈ کریں تاکہ ہم یہ پروجیکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیوس سوئٹزرلینڈ، تاکہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں. میں نے وہاں پہ ورلڈ بینک کو، اے ڈی بی کو، ان سب کو کہا ہے جو باقی ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں ہم نے انوائٹ کیا ہے. وی آر ہوپنگ دیٹ ویل ہیو گڈ اٹینڈنس. اور ادھر ہم یہ میجر بیکاز کراچی میں آپ کو بتا رہا ہوں دیر از لاٹ آف پوٹینشیل. یہ جو شہر ہے اس میں کریں ڈیولپمنٹ پہ آئیں. یس تھنگس آر بیڈ بٹ وی ہیو ورکڈ. ادھر سائٹ کی بات آپ کر رہے ہیں. 3 سال پہلے 2017 میں یا 17-18 میں ہم نے 2.6 بلین 5 سائٹ ایسوسی ایشنز کو دیے تھے کہ آپ خود کام کرائیں. حکومت نہیں کرائے گی. یس ویل ہیو بیکاز اٹس پبلک منی ویل ہیو اے چیک آن اٹ. وہ سائٹ ایسوسی ایشنز نے کام کیا. اس سال ہم سائٹ کے روڈز کے لیے 2.4 بلین کی پروجیکٹ ایک چل رہا ہے. 5 ارب روپے صرف سائٹ پہ. یہ ہم نے پچھلے 3 سال میں کیے ہیں. اینڈ پرائم منسٹر آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم. جب وہ آئے تھے جیسے زبیر بھائی نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے کہا وہ صرف 4 کیوں لکھ کے دیے ہیں. وہ 8 لکھ کے دیتے تو 2 کر دیتے. انہوں نے شاید 25% کا رکھا ہوگا ذہن میں کہ 4 بتائیں گے تو 1 کروں گا, تو آپ 8 لکھ کے دے تو شاید 2 مل جاتی چیزیں ہمیں. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے. But apart from that, we want the federal government to help us, which we have not got that help in the past. We want the federal government to help us in the entire province, especially the city of Karachi. اور ان کی مدد کے بغیر ہم نہیں کام کر سکتے. جو سب سے زیادہ برائی میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں, پچھلے گورنمنٹ جو گزر گئی ہے اس کی جو تھی وہ یہی تھی کہ پولرائز اتنا کر دیا تھا. نہ صوبہ وفاق سے بات کر سکتا تھا, نہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے بات کر سکتی تھیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, انہوں نے عدالتوں کے اندر, انہوں نے اسمبلیز کے اندر اتنی پولرائزیشن کر دی تھی کہ کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر ہم بات ہی نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ چلے ٹھیک ہے, ریسورسز کی کمی ہے, پرابلمز ہیں, ہمیں ضرورت 100 روپے کی تو ہمارے پاس 20-25 روپے اویلیبل ہے, لیکن ہم ساتھ مل کے اس 20-25 کو بڑھا سکتے ہیں. اور جو بھی ہم کمائیں, جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہوں, اس کا پراپر یوز کر سکتے ہیں اگر ہم ساتھ مل کے بیٹھے. اور میں ان سے یہی کہتا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اور میں نے بڑا ووکلی میٹنگز میں, آن لائن میٹنگز میں, اور میرے جھڑپیں بھی ہوئیں اس چیز پہ, کہا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پروجیکٹ دے رہی ہے. یہ پی ایس ڈی پی میں موجود ہیں, جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھیں کہ کراچی کی یونین کاؤنسل نمبر 30 کی گلی نمبر 14 کا مین ہول نمبر 5 فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے. یہ اسکیم اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے پی ایس ڈی پی میں, اس لیے کہ انہوں نے کسی اس گلی نمبر 5 کا جو لوکل ریپرزینٹیٹو ہے اس کو خوش کرنا ہے کہ وہ کہے گا جی تالیاں بجوائے گا کہ میں نے یہ. ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں کرتے اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں. اور ویسے بھی پچھلے اصل میں ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کراچی کا یا میئر کراچی کا, ایکٹنگ میئر کراچی کا, تو 6-7 مہینے سے ہمارا ان دا ڈفرنس یو کین سی واٹ از ہیپنڈ ان دا لاسٹ 7-8 months. تو انفارچونیٹلی وہ ادھر نہیں ہے, وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ 3 بجے تک تو جاگ رہا تھا, اس کے بعد سویا ہوگا تو شاید اٹھا نہیں ہے. 3 تک تو میں اس سے تھا کانٹیکٹ میں رات کو. جبلی مارکیٹ کی آپ نے بات کی, انشاءاللہ میں اس کو دیکھتا ہوں. اگین کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم نے نہیں کیا. چلے ہم بھی پارٹ ہیں, میں نہیں کہوں گا, ہم بھی اس کا پارٹ ہیں, ہم بھی حکومتوں میں رہیں, ہم بھی کولیشنز میں رہیں. سارے نالوں کو انکروچ کیا گیا ہے. ہمارے روڈ جو میں دیکھتا جا کے دیکھے تو صحیح جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کے یہاں 4 لین کے روڈز ہیں, بلکہ 6 لین کے روڈز ہیں, 3 ایک طرف دوسری طرف آئل, پھر فٹ پاتھ ہیں, پھر سروس نالے ہیں سائڈ پہ ڈرینز, پھر آپ کی سروس روڈز ہیں, اس کے بعد فٹ پاتھ ہیں. فٹ پاتھ انکروچ, سروس انکروچ, اور نالے کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں. اب آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شہر کو اس طریقے سے ہم یہ تھا نا کہ کراچی کو سمجھایا تھا کہ جی ہم نے اس سے, اور اس سے 2 پرابلمز ہوئے نا, وہ سمجھ رہے تھے اور انہوں نے کیا بھی. مجھے اگر مفت میں نالے پہ جگہ مل جائے, مفت پہ مطلب یہ کہ اس کی قیمت ہے اگر 100 روپے اور مجھے 10-20 روپے میں جو کسی کی جیب میں ڈال رہے ہیں, نالے کی جگہ مل جائے, وہ بھی خوش, میں بھی خوش. سفر کون کر رہا ہے؟ شہر کر رہا ہے.
تو یہ ہوتا رہا ہے کراچی کے ساتھ اور ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ایک آخری چیز بیفور آئی اینڈ, آپ سب کو اس ایئر کنڈیشن جیسا بھی ہے اس میں بھی گرمی لگ رہی ہے, گرمی ہے, اور ادھر کراچی کے سارے میجر انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ورکرز کا اس گرمی کے ٹائم پہ خیال رکھیں. You earn because of your workers. The industry runs because of labor. You have to take care of them. Proper سہولیات, ہم نے کچھ ایس او پیز بھی بنائی ہیں حکومت نے اس سلسلے میں کہ جب ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے تو ایٹ لیسٹ باہر کسی نے کام نہیں کرنا ہے. جو ایکسٹریم 12 بجے سے 4 بجے تک بہت زیادہ سورج کی تپش ہوتی ہے, ایٹ دیٹ ٹائم پلیز گیو دیم ریسٹ. آپ ورکنگ آورز بھی بھلے چینج کریں. وی ہیو ٹو ورک اراؤنڈ these things. We need to ensure that our workers are taken care of. Proper پانی کا انتظام ہر جگہ پہ ہو. کمشنر صاحب کو آج صبح بھی میں نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ سارے ریویو کرے. اس شہر میں پورے کراچی کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے اور ہونے جا رہی ہے. آپ کے ناردن جو ہمارے سندھ کے شہر ہیں, سکھر, لاڑکانہ, جیکب آباد بیٹھے ہیں. مجھے میں جب پہلی میں نے نوکری کی تھی تو مجھے ایک جیکب آباد کا دوست میرا بنا تھا. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے چن کے ہمیں پیدا کی ہے, کہتا ہے دن کے 12 اور رات کے 12 میں کوئی فرق نہیں ہے, اتنی گرمی ہوتی ہے. مجھے اس کا بڑا یاد ہے. تو اتنی گرمی واقعی ہوتی ہے. ہم چلے شامیں ادھر تھوڑی سی پلیزنٹ ہو جاتی ہیں. سو وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف آور ورکرز. آپ کا ہم نے جو منیمم ویج کی تھی 25,000 روپے, آپ سب بڑے ناراض تھے کہ جی پورے پاکستان میں نہیں ہے, آپ نے صرف ہمیں ڈس ایڈوانٹیج پہ کر دیا ہے. 9 اپریل کو ہم نے بات کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے, اس لیے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ جو نہیں آ رہی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے الیکٹ ہونے کے بعد ابھی اوتھ بھی نہیں لیا تھا, انہوں نے اپنی پہلی تقریر اسمبلی میں کرنی تھی. تو مجھے ایک فون آیا کہ جی ہم فلانا اتنا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ 25 نہیں تھا. آپ لوگ تو شاید خوش ہوں گے اس پہ, لیکن میں نہیں تھا خوش. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے 25,000 سے ایک پیسہ بھی کم کیا نا تو ہم شور مچا دیں گے. I am grateful to them. They went with us and that is the message I got from them, that we went with you. اور وہ 25,000 ہو گئی ہے. آپ انشور کریں, اب وہ بہانہ نہیں ہے کہ باقی ملک میں نہیں ہوگی, یہ انشور کریں. اینڈ آئی تھنک 25 آپ لوگ بھی رہتے, اٹس نتھنگ. آج کل جو مہنگائی ہے اور جو اللہ نہ کرے بٹ ریالٹی از فیسنگ اس, آگے اور مہنگائی ہونے جا رہی ہے. وی جس پوزیشن پہ اب ہم ہیں, اب فیول کی پرائسز نہ بڑھا کے اور پھر وہ مشکل ڈیسیشنز ابھی بھی لینے میں مشکل ہو رہی ہے, وہ نہ لے کے ہم اور پرابلمز کریٹ کریں. تو پلیز یہ جو ہے لیبر, اس کا خاص خیال رکھیں. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کراچی چیمبر کا, بزنس مین گروپ کا, کہ انہوں نے مجھے ایک بار پھر دعوت دی. میں ادھر آیا ہوں. اٹس آلویز گڈ ٹو انٹریکٹ وتھ یو. میں ابھی ختم تو کروں گا. Again, I thank the diplomatic corps for being here, for supporting us, and I'm also requesting that you get your people involved. One thing that I want to suggest is that we have country-specific exhibitions here in Karachi, and I invite you to come here. We'll facilitate. Our investment department will facilitate. The business community would, come out and help. We want that you come in, explore this city, explore the province, explore the country. We've got a population of, we say, 220 million. President Zardari says it's at least 300 million. You don't know how to count. And he's, I think, right. Karachi, they counted us at 16 million. I don't know how they did that. So how they did that? We are a city of at least 20 million people. Talk about 30 million. The potential is there. If you go out, what happened at 11 p.m. last night? That place in Sadr was full of people. This is how this city is. And unfortunately, we had this tragic incident.
But I assure you, the people of Karachi are very resilient. They would not be bogged down by these terrorists. And we as the government and the people of this country will go after them, and will not let them ruin our country the way they want to do. میں ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں بزنس مین گروپ کا، آپ سب کا مجھے ادھر بلایا. یہ میڈیا والے نہیں چھوڑیں گے، ایک آدھ سوال کریں گے، آپ کی اجازت ہو ایک یا دو سوال کر لیں. حمید، سوال یہ ہے کہ رات کا جو واقعہ ہے نا کراچی یونیورسٹی کے بعد دوسرا ایک مطلب برا واقعہ، لوگ خوف میں مبتلا ہے، تو فوری طور پر کراچی کو سیکیور کرنے کے لیے ایپیکس کمیٹی نے بھی کئی فیصلے کیے تھے. سیف سٹی پروجیکٹ بھی ابھی تک التوا کا شکار ہے، تو لوگوں کو کیا تسلی دیں گے، کیا کریں گے علماء کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2013 کے بعد یہ شہر 2013 میں 7th most dangerous city in the world تھا. For a city of this size, there's some crime index that they do, and this was the 7th most dangerous city. Right now, despite, I'm not saying even a single life lost because of an accident, lost because of a terrorism is one too many. ایک بھی موت قابل قبول نہیں ہے، ایک بھی انجری قابل قبول نہیں ہے، ایک بھی انسیڈنٹ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہم نے ساروں نے مل کے، اس میں ہر ایک نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہم نے وہ کرائم انڈیکس نیچے لے کے آئے ہیں. فرام 7th it is 125. دو I'm not happy. جو اسٹریٹ کرائم کے ایشوز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. سیف سٹی کی آپ نے بات کی، آج بھی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے، آج آفٹرنون میں. پہلے صبح تھی، آپ کی وجہ سے میں نے اس کو آفٹرنون کیا. کل یہ انسیڈنٹ ہوا، ہم اس کو اچھی طریقے سے ریویو کریں گے. سیف سٹی کے امپلیمنٹیشن میں تھوڑے ایشوز تھے، میں امید ہے میں نے اس کو کافی فائنلی کم ٹو سم ٹرمز کہ ہم اس کو جلدی شروع کرائیں. کوشش یہ ہوگی کہ جلدی شروع ہو جائے. ایشورنس یہ دیتے ہیں، لیکن میں یہ ایشورنس دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے توسط سے سب کو، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ دہشت گرد جو ہے نا، یہ اپنے آپ کا نام لے لیتے ہیں. کبھی اکرم کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں، بلوچ کوئی نہیں ہے. یہ کبھی کہتے ہیں ہم سندھی ریولیوشنری آرمی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. یہ ظالم ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ حیوان ہے. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو عالیہ دہشت گردی کی لہر جو ہے نا، یہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ قوم پرستی کا نام لے کر، کوئی بلوچ کوئی سندھی کا نام لے کر جو ہے نا یہ دہشت گردی کرا رہے ہیں. جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس سے پہلے کراچی میں جو ہے امن قائم کیا گیا، ایک مذہبی رجحان تھا، مذہبی شدت پسند تنظیمیں تھیں ان میں انوالو تھیں. کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور صوبائی حکومت اسی حکمت عملی کے تحت جو ہے نا ان کو کریش کرے گی، یا پھر ان کو کوئی اور طریقہ ہوگا؟ ذرا یہ اس پہ جو بات ہے. میں اگین جو پچھلے 3-4 سال گزرے ہیں نا، انفارچونیٹلی جو ہم آنگی، دیکھیں 2015 والے واقعے کے بعد سب نے ریئلائز کیا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہی لوگ دھرنے شرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دھرنا ختم کیا، سب ملے، اور نیشنل ایکشن پلان تب بنا تھا. 20 اس کے نکات تھے. اور یہ جو ایپیکس کمیٹی کی آج میٹنگ ہو رہی، میں نے جب یہ میٹنگ کا نوٹس آتا ہے نا تو آپ لوگ کے بڑے شکر ہے 18 مہینے بعد ہو رہی ہے، فلانا ڈمکانا. باقی صوبوں میں کتنے بار ہوئی ہے، مطلب یہ تو دیکھتے نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہے. 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہی ختم کر دیا تھا انہوں نے، جو آپ نے بات کی نا. اور جب انہوں نے ختم کیا، جو نیا پلان بنایا صوبوں کو، ان کو میری شکل پسند نہیں تھی اور میری وجہ سے صوبوں کو نہیں بلاتے تھے. وہ مجھے بلاتے نہیں تھے. 2nd 3rd ٹیئر کے لوگ جاتے کے واقعات آپ کو پتہ ہے، پنجاب میں بھی بہت واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ون انسیڈنٹ از ون ٹو مچ ہونا چاہیے. تو ہم آج دوبارہ میٹنگ کر رہے ہیں. میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی بات کی تھی، تو جب وہ آئے تھے، چائنیز انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کراچی بلکہ ہم ساتھ اسلام آباد سے آئے تھے، اس وقت بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو ریوائو کرنا ہے. نیکٹا کو پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ ایک ڈیڈ آرگنائزیشن بن گئی ہے، اس کو واپس ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو یہ پلان اس لیے کہ اس پہ یہ کراس پروونس نہیں، کراس بارڈر ایشوز ہیں. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ان دہشت گردوں کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. اگین یہ دہشت گرد نام تو اپنا لیتے ہیں نا کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں. یہ سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ان کی سپورٹ ان کو باہر سے ہوتی ہے. یس ہمارے لوکل ایشوز ہیں جن کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہمیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے.
उन लोकल इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो मौका मिलेगा, मेरे साथ ज्यादती होगी तो मुझे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ ये मैं बता रहा हूँ, इन चीजों को भी एड्रेस करना है। लेकिन अकरम जो भी कह दो, ज्यादतियां हैं, लेकिन ये बताओ कि क्या 3 चाइनीज टीचरों को मारना किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? कल जो उमर शहीद हुआ है 24 साल का, उसको मारना कोई तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये जस्टिफिकेशन है ही नहीं। यस, इश्यूज रिजॉल्व करें। इश्यूज रिजॉल्व कैसे होंगे? आए टेबल पे बैठे, और गवर्नमेंट ने ये रिजॉल्व करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट हो, हम सब ने मिलके इनको टेबल पे बिठाएं, जो जायज इश्यूज है उनको रिजॉल्व करें, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूं, जो एक फायदा हुआ है ना इस सारी चीज का, एक तो जो पोलराइजेशन में लोग कहते हैं अक्सर कि जी आप लोगों ने क्यों इतना बड़ा मसला जो है 1 या 1.5 साल की मैक्सिमम हुकूमत रह गई है, आपने क्यों लिया, इसको और खत्म होने देते। मैंने कहा ये खत्म नहीं होता, ये मुल्क को खत्म करके जाता। प्रॉब्लम ये था, हम इतने ज्यादा पोलराइज हो जाते, और अभी ये फिर कोशिश कर रहा है। आप सोचें तो सही, जो शख्स उतरने के बाद जब नौजुबिल्ला फ्रेंच कार्टून्स आए थे, आज से 2 साल पुरानी बात है, नामूस रिसालत पे बात आई थी, तो इसने तकरीर में कहा कि क्या मैं यूरोपियन यूनियन जिससे हमारी पता नहीं 10 अरब डॉलर की है ट्रेड, 7-8 बिलियन की है, क्या मैं उनसे ताल्लुकात तोड़ दूं? तो नामूस रिसालत के लिए वो ताल्लुकात तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस पे थोड़ी सी हुकूमत से निकाला ना, हेलीकॉप्टर की राइड्स बंद हुई, तो इतनी परेशानी हुई कि यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूएस हो, सबको लपेट लिया, इस मुल्क को दांव पे लगा दिया। ये बहुत सीधी बात है, ये इसकी माइंडसेट है, ये सोच है। मैं सारों को कहता हूं प्लीज जरा सोचें इसके बारे में। ये अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है, ये बातें लोगों को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। मुझे थोड़ी सी हैरत जरूर होती है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, और मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा फर्क है, आप चले जाएं, जो लोग मेहनत करते हैं ना उनको कोई असर नहीं पड़ता है, उनको हमारे से भी परवाह नहीं, वो मेहनत करके अपनी रोजी कमाते हैं, काम करते हैं। ये फारिग माइंड जो है ना, दे कम अप विद दीस थिंग्स। यार आखिरी सवाल कर लें यार, ये देखिए ये सारे सवाल जवाब अभी साईं नीचे विजिट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ वहाँ करेंगे। सर मैं चाहता हूँ आप यहाँ खड़े हो जाएं। कुछ हमारे जो स्पॉन्सर्स और को पार्टनर्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं, जो समझे कि हमेशा की तरह या दूसरे प्रोग्राम में जो लोग आते हैं उनमें लोग देर से आते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम, और मैंने जितनी मीटिंग्स अटेंड की है सिंध गवर्नमेंट की, अगर 10 बजे लिखा है तो 10 बजे सीएम साहब वो स्टार्ट कर देते हैं, 9:30 लिखा है तो 9:30। तो गुजारिश है कि आप तमाम लोग आइंदा वक्त पर आएं।